السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو ہنستا بستا رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ بینہ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سورہ بینہ 30ویں پارے کی صورت ہے۔ اس کی 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ سورہ بینہ بڑی صورت ہے، اس لیے اس کو ہم 2 پارٹ میں سیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، میم پر غنہ نہیں کریں گے۔ اظہار شفوی کا قاعدہ ہے میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں، میم ساکن کے بعد نہ تو با ہے اور نہ ہی میم ہے، میم ساکن کے بعد یا ہے، تو یہاں پر میم ساکن کا اظہار ہوگا۔ لم یکن الذین، لام پر تشدید ہے، لام کو سختی سے پڑھیں گے۔ تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار ساکن اور دوسری بار متحرک۔ نلذین، نلذین، غال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد اظہار کے حروف میں سے حمزہ ہے، تو یہاں پر نون کا اظہار ہوگا، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ من اہل الکتاب، من اہل الکتاب، لام کو لام کے ساتھ میں لائیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ واو کو لام کے ساتھ میں لائیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے، یہاں پر اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کاف پر تشدید ہے، کاف کو 2 بار پڑھیں گے، کاف کو سختی سے پڑھیں گے۔ منفکین، منفکین، یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، تشدید کو سختی سے پڑھیں گے۔ حتی، حتی، یہاں پر حمزہ ساکن ہے، اس لیے حمزہ ساکن کو جھٹکے سے پڑھیں گے۔ تأتیہ، تأتیہ، میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یا پر تشدید ہے، یا کو سختی سے پڑھیں گے۔ بینہ، بینہ، یا کو 2 بار پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں گول تا کو ہا ساکن میں بدل دیں گے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، یہاں پر ادغام ہوگا مع الغنہ۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے۔ واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد کو پر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، یہاں پر ادغام ہوگا مع الغنہ۔ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، طا کو پر پڑھیں گے۔ ہا پر تشدید ہے، ہا کو 2 بار پڑھیں گے۔ را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں گول تا کو ہا ساکن میں بدل دیں گے۔ فیہا کتب قیمہ، یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد
حروف اخفا میں سے قاف ہے، یہاں پر اخفا ہوگا، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو پر پڑھیں گے، یا پر تشدید ہے، یا کو 2 بار پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں گول تا کو ہا ساکن میں بدل دیں گے۔ قیشمہ، قیشمہ۔ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة۔ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ را مشدد پر زبر ہے، را مشدد کو پر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو پر پڑھیں گے۔ لام پر تشدید ہے، لام کو ڈبل پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے۔ ذال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تا کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، واو، الف اور الف کو نہیں پڑھیں گے۔ کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ لام پر تشدید ہے، لام کو سختی سے پڑھیں گے۔ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد با ہے اور یہاں پر چھوٹا میم ہے، تو یہاں پر نون کو میم میں بدل کے پڑھیں گے، یہ اقلاب کا قاعدہ ہے۔ من بعدی، نون کو میم میں بدلیں گے اور یہاں پر غنہ کریں گے۔ من بعدی، من بعدی نہیں پڑھیں گے۔ من بعدی، من بعدی۔ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ مد متصل ہے، 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ مد متصل کیوں ہے؟ یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، ایک ہی کلمہ ہے، تو یہ مد متصل ہے، 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یا پر تشدید ہے، یا کو سختی سے پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں گول تا کو ہا ساکن میں بدل دیں گے۔ ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ یہاں پر دونوں جگہ پر مد منفصل ہے، 3 الف یا پھر 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ مد منفصل کیوں ہے؟ مد منفصل کا قاعدہ ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو مد منفصل ہوگی، یعنی حروف مدہ ایک کلمے میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہو۔ حروف مدہ یہاں پر الف مدہ ہے، الف مدہ سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہو گیا، اس کے بعد دوسرا کلمہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے۔ آگے یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی حروف مدہ ہے، حروف مدہ یعنی واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے، حروف مدہ ہے۔ یہاں پر دیکھیں، یہ کلمہ بھی حروف مدہ پر ختم ہو رہا ہے اور آگے دوسرا کلمہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، تو دونوں جگہ پر مد منفصل ہے۔ مد منفصل کو مد جائز بھی کہتے ہیں۔ مد منفصل کو کھینچنا ضروری نہیں، لام پر تشدید ہے، اس کو سختی سے پڑھیں گے۔ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ لفظ اللہ سے پہلے پیش آ رہی ہے تو لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، خا کو پر پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد کو بھی پر پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہا کو ڈائریکٹ دال کے ساتھ ملائیں گے، الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر حروف شمسی کا قاعدہ ہے، دال حروف شمسی میں سے ہے، ہا کو دال کے ساتھ ملائیں گے۔ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ مد متصل ہے، 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ مد متصل کیوں ہے؟
مد متصل کا قاعدہ ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگی۔ یہاں پر دیکھیں یہ الف مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، ایک ہی کلمے میں حمزہ آ گیا تو یہ مد متصل ہے، 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ مد متصل کو مد واجب بھی کہتے ہیں، مد متصل کو کھینچنا ضروری ہے، مد منفصل کو کھینچنا ضروری نہیں لیکن مد متصل کو کھینچنا ضروری ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو پر پڑھیں گے، یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم کو ڈائریکٹ صاد کے ساتھ میں لائیں گے، واؤ الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر واؤ اور الف کو اس لیے نہیں پڑھیں گے کیونکہ ان پر کوئی بھی حرکت نہیں، اس لیے یہ پڑھنے میں نہیں آئیں گے۔ اور آگے الف اور لام میں دوسرا قاعدہ ہے، الف اور لام میں حروف شمسی کا قاعدہ ہے۔ صاد حروف شمسی میں سے ہے تو یہاں پر میم کو ڈائریکٹ صاد کے ساتھ میں لائیں گے، الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، صاد کو پر پڑھیں گے، لام پر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ ساکن ہے، حمزہ ساکن کو جھٹکے سے پڑھیں گے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ۔ یہاں پر بھی تا کو ڈائریکٹ زا کے ساتھ ملائیں گے، واؤ الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے۔ واؤ اور الف کو اس لیے نہیں پڑھیں گے کیونکہ ان پر کوئی حرکت نہیں، اس لیے یہ پڑھنے میں نہیں آئیں گے۔ الف اور لام میں حروف شمسی کا قاعدہ ہے، تا کو ڈائریکٹ زا کے ساتھ ملائیں گے۔ کاف پر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، غال پر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، غال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، نون کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو پر پڑھیں گے، یا پر تشدید ہے، یا کو سختی سے پڑھیں گے، قیشمہ قیشمہ۔ وقف کی صورت میں گول تا کو ہا ساکن میں بدل دیں گے۔ سورہ بینہ کی 5 آیات کو ہم نے آج سیکھ لیا، باقی کی 3 آیات کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں سیکھیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس، امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔